پیسہ کمانا کتنا ضروری ہے. پیسہ اگر آپ کماتے ہو تو آپ صحیح سے عبادت بھی کر سکتے. چونکہ ہمارے ملکوں میں اسلام کا جو ڈیفینیشن ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور جس طرح کا اسلام ہم لوگ بیانوں میں سنتے ہیں کہ بھائی بولے وہ صحابہ اکرام پکے پکائے باغات چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تبوک کے لیے نکل گئے. اب دیکھو اسی واقعے کو اگر اسی حدیث کو اسی واقعے کو آپ تھوڑا سا اور اچھے انداز سے کتابوں میں پڑھو گے تو آپ کو ملے گا کہ پکے پکے باغات چھوڑ کے چلے گئے لیکن ان کے پیچھے ان کی بیویاں تھی ان باغات کو سنبھالنے کے لیے, ان کے غلام تھے وہ ان باغات کو سنبھال رہے تھے. اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتا ہے, اس طرح کے واقعات سن کے ایک آدمی اپنی چلتی پھرتی دکان بند کر کے اس کو لگتا ہے کہ بھائی صحابہ نے یہ قربانیاں دی ہے تو چلو میں بھی میری دکان کو تالا لگا دیتا ہوں. تو یہ صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے اسلام کا. ہر مسلمان کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قبر کی فکر کرنا, حشر کی فکر کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے قبر اور حشر کی فکر کا جو ڈیفینیشن ہمارے ملکوں میں بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, بھائی پیسہ کمانا تو حرام ہے, یہ تو فرعون, قارون, نمرود, شداد ان کا کام تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر اور فاقے والے جو بیانات ہیں, بولے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چولہا جلا رہی تھی تو اس میں گھاس اگ گیا تھا. کیوں؟ تو 3 مہینے کا فاقہ تھا. اچھا اب اسی کو آپ جو ہے تھوڑا اچھے سے تحقیق کر کے اگر بیان کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی غریب, مفلس, فقیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے بڑے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے. آپ غریب نہیں تھے, مفلس نہیں تھے. اب آپ سوچو آپ کا خاندانی جو بیک گراؤنڈ تھا, آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکۃ المکرمہ کے سب سے بڑے ساہوکار تھے. لوگ سود سے پیسہ لے جایا کرتے تھے, ان کے پاس سونا چاندی ان کے پاس رکھتے تھے اور پیسہ لے جاتے تھے. اب آپ اس پہ سے سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب ہجرت کے لیے آپ روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو چھوڑا مکۃ المکرمہ میں اور کہا کہ ہمارے جانے کے بعد تو مدینہ المنورہ کے لیے نکلنا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی امانتیں ان کو پہنچا سکو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے 2 دانے سونے کے تھے, کسی کے 4 درہم سونے کے تھے, وہ ان کو لوٹائے اور لوٹانے کے بعد پھر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور قباء میں جا کر آپ سے ملے. تو پھر مدینہ المنورہ میں یہ حالات کیوں درپیش آئے؟ ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے. انڈیا میں بھی مثال لے لو, بہت سارے گاؤں کے لوگ جب وہ شہر کے لیے جاتے ہیں تو بیچارے شہر میں آنے کے بعد 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ میرے گاؤں میں 5 روپے کی چائے تھی, یہاں پہ 20 روپے کی چائے ہے, میں کیسے پیوں؟ میرے گاؤں میں جو ہے کھانا وغیرہ ایک دم سستا تھا, یہاں تو بہت مہنگا ہے. وہ 10 مرتبہ سوچتے ہیں. کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اجنبی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں. جب تک کہ وہ وہاں سیٹ نہیں ہو جاتے, جب سیٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد کچھ مسئلہ نہیں ہے. سیم ٹو سیم آپ اسی مثال کو سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بہت بڑے مالدار انسان تھے, مکے کے رئیسوں میں, سرداروں میں شمار ہوتے تھے. آپ کا خاندان جو ہے بہت بڑا خاندان شمار ہوتا تھا, لیکن ایک اجنبی شہر میں آپ نے ہجرت کی, وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اب آپ کو وہاں سب چیزیں نئے سے شروع کرنا پڑی. تو اس کے لیے جب تک وہاں پہ آپ کے سارے حالات سازگار نہیں ہوئے تو شروع میں تکلیفیں آئی, دقتیں آئی, ورنہ وہی مدینہ المنورہ ہے. اسی مدینہ المنورہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے اور جب خیبر فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ان کو بھی جو ہے پیسے والا بنا دیا. اور اللہ کے نبی کا یہ مشن ہی تھا کہ غریبی ختم کی جائے, اور صحابہ اکرام جو مدینہ المنورہ میں خاص طور پہ انصار مدینہ تھے
وہ قرضوں میں مبتلا رہا کرتے تھے، تو ان کے قرضوں کو کس طریقے سے ان کو یہودیوں کے قرضے سے نکالا جائے، اس لیے آہستہ آہستہ جو ہے سود کی پہلے برائیاں بیان ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کی حرمت بھی بیان ہو گئی۔ تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا، اصل یہ ہے صحیح ڈیفینیشن۔ اب ہم لوگ یہ سب چیزیں ڈیپ میں اس کی اسٹڈی نہیں کرتے، یہ باتیں ہم پتہ ہی نہیں کرتے، تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ بھائی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہوگا، انہوں نے بہت قربانیاں دی دین کی خاطر، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن ان کی قربانیوں میں جو اعتدال تھا نا، اعتدال، آپ اعتدال دیکھو، اسلام میں اعتدال ہے، اسلام میں نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، افراط تفریط دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اعتدال ہے۔ صحابہ کی قربانیاں اعتدال والی تھی، افراط اور تفریط والی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں پہ افراط اور تفریط ہے، ہم کو جو ہے نا صحیح سے صحیح باتیں صحیح چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم جوش میں جذبات میں آ کر جو ہے قدم اٹھاتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، دیکھو سمپل سی چیز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آدمی کی سوچ سے تعلق رکھتی ہے، بس بھکاری بننا ہے یا دینے والا بننا ہے، یا آپ کو جو ہے اوپر کا ہاتھ بننا ہے۔ اوپر کا ہاتھ اگر آپ کو بننا ہے نا، اس کے لیے پھر آپ کو محنت کرنا پڑیں گی، اور یہ سب چیزیں نکالو دماغ میں سے۔ یہ جتنے لوگ تم کو بیان کرتے ہیں نا، میں اگر آپ کو بتاؤں، اب جو لوگ یہ بولتے ہیں اسباب کچھ نہیں ہوگا، اسباب سے، اسباب کی مخالفت میں 2 گھنٹے بیان چل رہا ہے۔ اللہ، آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بھائی بس سب کچھ، اب میں تو جو ہے اسباب پورے چھوڑ چھاڑ دیتا۔ اور جو ایسا بیان کرنے والے ہیں، ان کے خود کی 200 کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ ہے، ان کے اپنے خود کے فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کے خود کے اپنے کاروبار چل رہے ہیں۔ جو پیر صاحب کی خانقاہ میں آپ جاتے ہیں، ان کے پونے کے اندر جو ہے 12-15 دکانیں ہیں، بمبئی کے اندر انہوں نے پوری بلڈنگ خریدی ہوئی ہے، اس کا کرایہ جاتا ہے ان کو۔ جو اکابر صاحب جو تم کو 24 گھنٹے قبر کی بات کر کے جو تم کو وظیفے بتانے والے ہیں، یہ وظیفہ روزی کے برکت کے لیے کر لو، وہ وظیفہ، ان کی خود کی مدینہ میں دکانیں ہیں، ان کے بڑے بڑے دھابے چل رہے ہیں ہائی وے روڈ کے اوپر۔ مطلب اپنے خود کے لیے ایک الگ سوچ، اور عوام کو بتانے، ارے بھائی عوام کو سیدھے ڈھنگ سے بتاؤ نا تم کہ بھائی وظیفہ بھی پڑھو، لیکن اس کے ساتھ میں دیکھو یہ دھندا کاروبار بھی کرو، کچھ محنت بھی کرو۔ اسباب کی مخالفت، ارے اللہ سے یقین تو ہر ایمان والے کا ہوتا ہے، لیکن اس کو صحیح ڈھنگ سے بتاؤ نا کہ دیکھو اسباب، یہ پورے دنیا میں کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے اسباب کو اختیار نہیں کیا۔ اسباب سے ہونے کا یقین نہیں رکھنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اسباب، دکان ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے۔ تم اس کا انکار کرتے ہو، مطلب تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ تم اس کی تمام جو تخلیقات ہے ان کا استعمال کرو، لیکن یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ۔ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اپنا کام شروع کرو۔ دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے تجارت کرو، وہی دکان کا کاؤنٹر آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ سوچ بدلو، سوچ، سمجھ میں آیا؟ یہ جتنے لوگ ہیں نا، میں کیا بولوں ابھی آپ کو، جتنے بھی اب لوگوں کو لگتا ہے بھائی کسی کے بیان کی مجلس میں ہم بیٹھ گئے، انہوں نے بہت ایمان کی یقین کی بات کی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو ایسے بھی ایمان اور یقین کی بات کرنے والے بتا سکتا ہوں، صوبے کے اسٹیج کے اوپر وہ ایمان اور یقین کی بات کرنے والے، ان کو 10,000 روپے کی 5,000 روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یا ان کے اوپر کچھ حالات آ رہے ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ تو تم جب بھائی ایمان یقین، اس کا مطلب ہی یہ ہے صبح سے لے کے رات کو سونے تک، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں، ہر عمل اپنا بھائی اللہ کو یاد رکھو، بس اتنا یاد رکھو، اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہر کام کرو۔ تم کو الٹے سیدھے دھندے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کروڑ پتی بننے کے لیے۔ آج کل بہت سارے ایسے ریلز چلتے ہیں، الٹے سیدھے دھندوں کے بارے میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بولے اگر تم محنت سے صرف تم جو ہے روٹی کما سکتے ہو، پیسہ کمانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، وہ سب فالتو باتیں، غلط باتیں ہیں یہ۔
صحیح طریقے سے اپنا کام کرتے رہو، اپنے راستے پہ چلتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود رحمتوں کے برکتوں کے تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ اور جوشیلے اور جذباتی اسلام پہ عمل مت کرو، یہ گھڑا ہوا اسلام ہے۔ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں نوجوانوں کو جوش میں لانے کا، ان کو بھڑکانے کا، ان کو ورغلانے کا، اس اسلام کا دور دور تک بھی جو ہے قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جذبات میں آ کے اپنی دکان چھوڑ کے چلے گئے اور یہاں پہ بچے اور بیوی فاقوں سے بل بلا رہے ہیں۔ غلط بات ہے، یہ غلط تصور ہے اسلام کا، غلط ڈیفینیشن ہے یہ۔ اللہ ہم تمام کو صحیح اسلام سمجھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔